سورہ نمبر 31 سورہ لقمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، یہ پر حکمت کتاب کی آیتیں ہیں، ہدایت اور رحمت نیکی کرنے والوں کے لیے، جو کہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے رب کے سیدھے راستے پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ آیت نمبر 6 سے۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو ان باتوں کا خریدار بنتا ہے جو غافل کرنے والی ہیں، تاکہ اللہ کی راہ سے گمراہ کرے بغیر کسی علم کے اور اس کی ہنسی اڑائے۔ ایسے لوگوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اور جب انہیں ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ تکبر کرتا ہوا منہ موڑ لیتا ہے، جیسے اس نے سنا ہی نہیں، جیسے اس کے کانوں میں بہرا پن ہے۔ تو اسے ایک دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ان کے لیے نعمت کے باغ ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 10 سے۔ اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا ایسے ستونوں کے بغیر جو تمہیں نظر آئیں، اور اس نے زمین میں پہاڑ رکھ دیے کہ وہ تمہیں لے کر جھک نہ جائیں، اور اس میں ہر قسم کے جاندار پھیلا دیے۔ اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا، پھر زمین میں ہر قسم کی عمدہ چیزیں اگائیں۔ یہ ہے اللہ کی تخلیق، تو تم مجھے دکھاؤ کہ اس کے سوا جو ہے انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، بلکہ ظالم لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ آیت نمبر 12 سے۔ اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر کرو، اور جو شخص شکر کرے گا وہ اپنے لیے شکر کرے گا، اور جو ناشکری کرے گا تو اللہ بے نیاز ہے، خوبیوں والا ہے۔ اور جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ آیت نمبر 14 سے۔ اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے معاملے میں تاکید کی۔ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا، اور 2 سال میں اس کا دودھ چھڑانا ہوا کہ تو میرا شکر کر اور اپنے والدین کا میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ ایسی چیز کو شریک ٹھہرائے جو تجھے معلوم نہیں، تو ان کی بات نہ ماننا، اور دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا، اور تم اس شخص کے راستے کی پیروی کرنا جس نے میری طرف رجوع کیا ہے۔ پھر تم سب کو میرے پاس آنا ہے، پھر میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم کرتے رہے۔ آیت نمبر 16 سے۔ اے میرے بیٹے، کوئی عمل اگر رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ کسی پتھر کے اندر ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں ہو، اللہ اسے حاضر کر دے گا۔ بے شک اللہ باریک بین ہے، باخبر ہے۔ اے میرے بیٹے، نماز قائم کرو، اچھے کام کی نصیحت کرو اور برائی سے روکو، اور جو مصیبت تمہیں پہنچے اس پر صبر کرو، بے شک یہ حکمت کے کاموں میں سے ہے۔ اور لوگوں سے بے رخی نہ کر، اور زمین میں اکڑ کر نہ چل، بے شک کسی اکڑنے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اور اپنی چال میں میانہ روی
اختیار کر اور اپنی آواز کو پست کر۔ بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ آیت نمبر 20 سے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے تمہارے کام میں لگا دیا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اس نے اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں۔ اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، کسی علم، کسی ہدایت اور کسی روشن کتاب کے بغیر۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے اتاری ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اس چیز کی پیروی کریں گے جس سے ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ کیا اگر شیطان انہیں آگ کے عذاب کی طرف بلا رہا ہو تب بھی؟ آیت نمبر 22 سے، اور جو شخص اپنا رخ اللہ کی طرف جھکا دے اور وہ نیک عمل کرنے والا بھی ہو تو اس نے مضبوط رسی پکڑ لی، اور اللہ ہی کی طرف ہے تمام معاملات کا انجام کار۔ اور جس نے انکار کیا تو اس کا انکار تمہیں غمگین نہ کرے، ہماری ہی طرف ہے ان کی واپسی، تو ہم انہیں بتا دیں گے جو کچھ انہوں نے کیا۔ بے شک اللہ دلوں کی باتوں سے واقف ہے۔ انہیں ہم تھوڑی مدت فائدہ دیں گے، پھر انہیں ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ لائیں گے۔ آیت نمبر 25 سے، اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ کہو کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں، بے شک اللہ بے نیاز ہے، خوبیوں والا ہے۔ اور اگر زمین میں جو درخت ہیں وہ قلم بن جائیں اور سمندر 7 اور سمندروں کے ساتھ روشنائی بن جائے تب بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں۔ بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 28 سے، تم سب کا پیدا کرنا اور زندہ کرنا بس ایسا ہی ہے جیسا ایک شخص کا۔ بے شک اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا ہے، ہر ایک چلتا ہے ایک مقرر وقت تک، اور یہ کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یہ اس چیز سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور اس کے سوا جن چیزوں کو وہ پکارتے ہیں وہ باطل ہیں، اور بے شک اللہ برتر ہے، بڑا ہے۔ آیت نمبر 31 سے، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کشتی سمندر میں اللہ کے فضل سے چلتی ہیں تاکہ وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے؟ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے۔ اور جب موت ان کے سر پر بادل کی طرح چھا جاتی ہے، وہ اللہ کو پکارتے ہیں اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، پھر جب وہ انہیں نجات دے کر خشکی کی طرف لے آتا ہے تو اس میں کچھ اعتدال پر رہتے ہیں، اور ہماری نشانیوں کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو بدعہد اور ناشکر گزار ہیں۔ آیت نمبر 33 سے، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جبکہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے گا، اور نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے پائے، یعنی شیطان۔ بے شک اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے، اور وہی بارش برساتا ہے، اور وہی جانتا ہے جو کچھ رحم میں ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا
کہ کل وہ کیا کمائی کرے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ بے شک اللہ جاننے والا باخبر ہے۔